بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، فدائی قبیلہ کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، ابھی بڑھیا، میری پوری بات ختم نہیں ہوئی۔ بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت المصطفیٰ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زوردار دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام دردار، رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس کے بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کے 2 ورش کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رعب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز
تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمیہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اسی وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملائکہ کی اسے جہنم کی دکھتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 رضاعی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشربہ اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضاعی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غم زدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضاعی بھائی مسروع کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروع تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفا عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی 2 بیٹیوں انیسہ اور حذیفہ جسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چرا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئی، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔
4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارحانہ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی، جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھی۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سے 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھی، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف با حرف درست ہیں۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہمارے گردنیں اڑا بھی دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان پہ یہ کلمات ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہوا ہے جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم محمد کے نام پر گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔